الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور کبھی بھی یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے. اس کی ختم ہونے کی میعاد متعین نہیں ہے، اور جب ختم ہو جائے گی تو اس وقت آدمی کے سوانح حیات بیان کیے جاتے ہیں. فلاں شخص نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ہر ایک مختلف قسم کی قربانیاں بیان کرے گا، اس لیے کہ اس کی قربانیوں کو الگ الگ طبقات والے الگ الگ انداز سے جانتے ہیں. کوئی مسجد والے بتائیں گے، کوئی مدرسے والے بتائیں گے، محلے والے بتائیں گے، گھر والے بتائیں گے، متعلقین بتائیں گے، احباب بتائیں گے. موت کے بعد ہر انسان کی قربانی اصل ظاہر ہوتی ہے. جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نہیں ہوا، حضرت صدیق اکبر کیا کیا کرتے تھے لوگوں کو نہیں پتا تھا. مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، وفات کے بعد، وصال کے بعد سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان تمام شعبوں میں کام کرتے تھے. حیات میں کسی کو نہیں معلوم ہوتا، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اسی طرح ہماری زندگی اللہ نے جو عطا کی ہے وہ امانت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ ہم جانیں اور ہمارا رب جانے. سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر انسان کے سامنے مطالبہ رکھا جاتا ہے. وہ جو مطالبات رکھے جاتے ہیں یہ استعداد سے بڑھ کر نہیں، استعداد کے مطابق، استعداد کے موافق. اور استعداد دو چیزوں سے اللہ بڑھاتے ہیں. ایک ہے نیت. ہر آدمی پیدا ہوتا ہے جاہل، بعد میں وہ انجینئر بنتا ہے، بعد میں وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی لیے ہم تمام اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں یہ کہتے ہیں بھئی تمہارے عزائم کیا ہیں. جب تک منزل طے نہ کرو راستہ بھی طے نہیں ہوتا. منزل پہلے طے کرتے ہیں، بعد میں راستہ طے کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم لوگ اپنی منزل طے کریں. بھئی ہماری منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل اگر طے کر دیے راستہ بھی اللہ طے کرائے گا. والذین جاہدوا فینا. علماء فرماتے ہیں جاہدوا کی پہلی سیڑھی نیت ہے. نیت کے بغیر اللہ کی مدد کا تصور یہ ناجائز ہے. کیا مطلب؟ وضو کیے بغیر نماز کی توفیق مانگنا. بھئی تمہارا کام کیا؟ جیسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، جب اذان ہوتی تھی جمعے کی تو حضرت وضو کرتے، جیل کے دروازے تک پہنچتے اور یوں کہتے اے اللہ آپ کی طرف سے مجھے حکم فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو.
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو کرنا کیا چاہیے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو جمعے کے دن جب اذان سنے تو دہلیز تک دوڑتے تھے اور کہتے تھے یہاں تک میرے بس میں ہے، آگے میرے بس میں نہیں ہے۔ تو ہمارا کام کیا؟ نیت کرنا۔ ہمارا کام کیا؟ جب میرا پاسپورٹ آیا تو انگلینڈ کے ایک جماعت، اتفاق کی بات ایک مولانا تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ جو پاسپورٹ لیتے ہیں اس نیت سے لیجئے یا اللہ اس کے ذریعے سے آپ مجھے عالم کا سفر کرائیے۔ تو کرانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی ذات سے کراتے ہیں، کوئی بندہ نہیں کرتا۔ تو آپ اگر جتنے ساتھی دنیا بھر جا کر آئے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے جناب آپ کیسے گئے، ہر ایک کے پیچھے ایک داستان ہے، ہر ایک کے پیچھے اللہ کی نصرت ہے، ہر ایک کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب مددیں ہیں۔ ابتدا میں کچھ نہیں تھا، اور اللہ کا ایسا نظام ہے جو بچے والدین کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اللہ کے راستے کی نیت کی برکت سے وہ بچے ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جانے سے چند دن پہلے ہی۔ جیسے نوح علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ نے تمام جانوروں کو کشتی میں چڑھانے کو تو کہہ دیا، لیکن ان کی لڑائی چھڑائے گا کون؟ چوہے کو بلی سے بچائے گا کون؟ بلی کو کتے سے بچائے گا کون؟ یہ تو آپس میں لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی ان کے درمیان نفرت کس نے پیدا کی؟ کہ اللہ آپ نے، تو میں ہی محبت بھی پیدا کر دوں گا۔ تو سب دوست بن گئے آپس میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح بتاؤ ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی کس نے؟ یا اللہ آپ نے کہا میں ہی محبت پیدا کر دوں گا۔ تو محبت بھی اللہ نے پیدا کی۔ تو ہم اللہ سے مانگ کر دیکھیں اللہ کیسا نہیں دیتا۔ غربت، ایک جماعت آئی پالنپور کی، کہنے لگے یہ سب کاشتکار ہیں، سب مزدور، یمن میں ملے تھے وہ لوگ، یمن میں۔ اور جماعت کیسی تھی؟ 11 علماء، تاریخ ہند میں پہلی مرتبہ لکھی جانے والی جماعت، ایک عوام، 11 علماء ایک عوام، ایک 11 عوام ایک علماء نہیں، 11 علماء ایک عام ساتھی۔ مولانا احمد لار صاحب حضرت مولانا قاسم گوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہنے لگے دیکھو یہ ہے ہماری جماعتیں اور یہ ہے تمہاری جماعتیں۔ ہماری بھی ایک جماعت تھی، ایک بھی عربی دان نہیں تھے اس میں، عرب ملک میں آئے ہوئے، یہ تمہاری جماعت، مذاق کر رہے تھے حضرت، اور یہ ہماری جماعت، ہماری جماعتیں ایسی ہوتی ہیں اور تمہاری جماعتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے کہا دعا کیجیے اللہ آپ کی جماعت کی طرح ہماری جماعت کو بھی بنا دے۔ بتانے کا منشا یہ ہے کہ لے جانے والا اللہ، اور یہ طے شدہ بات ہے، نیت کا بخیل کبھی عمل کا سخی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ چھوٹا کام ہی لے گا، بڑی نیت کرو اللہ بڑے بڑے کام لے گا۔ نیت مختصر، عمل بھی مختصر۔ میں کہاں کرتا ہوں کہ تراویح میں آ ہی رہا ہے 4 رکعت پڑھنے کی نیت سے، 8 رکعت پڑھنے کی نیت سے، اللہ کیسے اسے 20 رکعت کی توفیق دے گا؟ کہ کیوں دے گا بھائی؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم چاہتے نہیں ہو میں زبردستی تھوکتا رہوں، اللہ پوچھتے ہیں تمہارا ارادہ ہی نہیں، تمہارا سوچ ہی نہیں، تمہارا خیال ہی نہیں، تمہاری فکر ہی نہیں، تمہارا جذبہ ہی نہیں، میں کیوں دوں؟ اتنا سستا اللہ کا دین نہیں ہے اور اتنا سستا اللہ کا کام بھی نہیں ہے، جتنا سستا نہیں کہ ہم نہ کہیں اور اللہ قبول کرتا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہی نہیں۔ پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ عزائم کرا دیے، ان لک فی النہار سبحا طویلا،
آپ کو تو پورا دن کام کرنا ہے، اور رات میں کیا کرنا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑی دیر عبادت کر لیجئے، بقیہ آرام کیجئے، محنت تو کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ان حالتوں میں کیسے محنت کروں؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ اس کی چنتا مت کیجئے، اللہ کی ذات آپ کو بچا کر چلانے والی، کرنا ہمارا کام۔ تو صحابہ نے عزائم کی، بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیعت کرتے ہیں حضور کے ہاتھوں پر کہ ہر حال میں دین کے لیے قربانی دیں گے، فی المکرہ والمنشا فی العسر والیسر۔ تو ہمارے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک قبولیت عطا کی ہے، اس قبولیت کی قدر کریں۔ نہیں، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں کبھی نہیں مت بولا کرو، یوں کہو کہ انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، نہیں کہہ دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں ہو جائے گا، زندگی بھر محروم القسمت رہو گے۔ تم نے جن کو لگایا وہ آگے بڑھ جائیں گے، جس نے لگایا وہ پیچھے دیکھتا رہ جائے گا۔ میں ہمیشہ وہ شیخ بھائی کے بارے میں کہا کرتا ہوں، یہ بیچارے کتنے سال پہلے، وفات سے 15-17 سال پہلے دعوت میں لگے، کوئی پرانے دائی نہیں ہے، وہ 15-17 سال پہلے دعوت میں لگے، کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ پرانے دائی نہیں، بالکل جدید کے جذبات اتنے تھے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، وفات ہو گئے۔ اب ہم لوگ ان کے بارے میں یاد کرتے ہیں، بھئی یہ بیچارہ وفات سے پہلے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی۔ بھئی ہمارے بچے خود جانتے ہیں ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے وفات کے بعد گھر والوں سے پوچھو ان کی زندگی کیسی تھی، گھر والے جو زندگی بیان کرتے وہ اصل زندگی ہے۔ گھر والے وہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے تھے، گھر والوں کو ہماری قربانی کا علم ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ سے آ کر حضور کی زندگی کو لوگوں نے پوچھا، حضرت ام سلمہ سے حضور کی زندگی کو لوگوں نے پوچھا۔ یہ ترتیب ہے، گھر والوں سے آ کر پوچھیں بتاؤ ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو حضرت یوسف رحمۃ اللہ کے والدہ کہنے لگی جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا آج ہی میں نظر بھر کے ان کو دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر کیا کہا میت سے یوسف رحمۃ اللہ کی، بیٹا یوسف آرام کرو بہت تھک چکے ہو۔ مولانا صاحب نے فرمایا کرتے اتنا تھکاؤ اپنے آپ کو کہ اپنوں کے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو ہماری قربانی پر رحم آئے، اپنے آپ کتنا تھکاؤ۔ یہ تو تھکانے کا زمانہ ہے ہمیں، اس لیے ہمارے ساتھی نیت چھوٹی نہیں اور نیت بہت دور کی بھی نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جو چیز ہمیں فائدہ پہنچانے کی ہے اس میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ نیت ہم جلدی کریں گے، بے اللہ کے طرف سے عذر ہے، بے ہم تو کوئی جلاد نہیں ہے۔ اسرائیل ہے جو عذر قبول نہیں کرتا، کسی کا عذر اسرائیل کے پاس نہیں چلے گا۔ روح نکالو، اسرائیل کو پوچھا گیا ارے بھائی بتاؤ آپ کو کبھی کسی پر رحم آیا؟ کہاں آیا؟ کب آیا؟ کہا آپ نے روح نکالنے کا حکم دیا اس وقت جب تنہا ماں اور بیٹا کشتی میں چل رہے ہیں، اور آپ اس وقت کشتی بھی ٹوٹ گئی اور آپ نے کہا ماں کی روح نکال۔ میں نے سوچا یہ بچے کا کیا ہوگا، بہت ترس آیا، اس ترس کے ساتھ میں نے روح نکالی۔ پھر کب ترس آیا؟ کہا ایک مرتبہ جب آپ نے شداد کو کہا شداد کے بعد اس کی روح نکال، جبکہ ایک پیر اندر ہو اور ایک پیر باہر، تب مجھے بڑا ترس آیا۔ تو کہنے لگا جس بچے پر تو نے ترس کھایا وہی بچہ یہ ہے، اللہ کا نظام یہ۔ تو اسرائیل کو بھی کبھی کبھار ترس آ جاتا ہے، ورنہ ان کو ترس آتا ہی نہیں۔ جس وقت زمین سے
مٹی لانے کو کہا گیا، تمام فرشتے زمین کی چیخ اور پکار کو سن کر واپس چلے گئے، یا اللہ زمین تو رو رہی ہے، مٹی تو رو رہی ہے، مت لے جاؤ مت لے جاؤ۔ انسان کو بنانے کے لیے مٹی لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب اسرائیل کو کہا تو اسرائیل گئے، چیختے رہے، چلاتی رہی زمین، پکڑ کے لے آئے مٹی، 4 رنگ والی مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسرائیل لائے؟ جی۔ کیسے لائے؟ یا اللہ میں گونگا ہو گیا، بہرا ہو گیا، سنا نہیں کسی کی، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، میں گونگا بہرا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر تو روح نکالنے کی ذمہ داری ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ یہ ذمہ داری نہیں چاہیے، لوگ تو مجھے برا بھلا کہیں گے، سب لوگ کہیں گے کہ اسرائیل کیسی کی تیسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بے فکر رہنا، ایسے اسباب ہم پیدا کریں گے، لوگ اسباب کی طرف متوجہ ہوں گے، مسبب الاسباب کو بھول جائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں کہ اللہ کا حکم تھا روح نکالنے کا، یوں کہیں گے کاش وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، کاش وہ انجینئر کے پاس چلے جاتے، وہ بلڈنگ کے بارے میں بتا دیتا ہے کب گرے گی کب نہیں گرے گی وہ بلڈنگ۔ لیکن مقدرات جو ہیں وہ ہو کر رہیں گے، اسباب پر لوگ مشغول ہو جائیں گے، نہیں جی تمہیں وہاں نہیں جانا تھا، وہاں جانا تھا، وہاں گئے تو کیسا نہیں آئیں گے، ہر حال میں آئیں گے۔ اسی طرح موت ہماری طے ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تشکیل میں ہمیشہ 4 تشکیلوں کو یاد کر لو۔ ایک تشکیل بیماریوں کی، اس کی نہ میعاد متعین ہے نہ خرچہ متعین ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میعاد بھی متعین نہیں، خرچہ بھی متعین نہیں، کتنے دن کے لیے بیماری آ رہی ہے متعین ہے، کتنے بھی خرچے کی بیماری ہے وہ بھی متعین ہے۔ چھوٹی بیماری آتی ہیں بڑا خرچہ کرا کر جاتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہماری تشکیل تو خرچہ بھی متعین ہے، میعاد بھی متعین ہے، تو اتنے مہینے کے لیے نکلو، اتنے خرچے کے لیے نکلو، لیکن وہ بول کر نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمارا کام بسم اللہ بول کر اپنے آپ کو نیت کرا کر کھڑا کرنا، کھڑنے نہیں دیتا۔ بازوں کو لٹک جاتا ہے شیطان پکڑ کر جبے، کھڑنے دیتا۔ وہ اکیلا نہیں، وہ اکیلا اگر لٹکے تب بھی یہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹیم کو لگا دے گا تم پیجامہ بھی پکڑ کے لٹکو، کھڑنا ہی نہیں، سب پکڑ لٹکتے رہتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اذان 5 وقت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم حرکت میں رہیں، تشکیل بھی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم حرکت میں رہیں۔ شیطان ایک مرتبہ بٹھا دے گا، اتنا سست اور مست کر دے گا، پھر ہم کھڑنا ہی بھول جائیں گے۔ اس لیے عزائم ہمیشہ ہر تشکیل پر تجدید عزائم ہو، جب بھی تشکیل ہو تب ہم اپنی نیت کا اظہار کرتے رہیں۔ ایک بڑی جماعت اللہ نے جن کو قبول کیا وہ ہیں جو مشکل ہیں، ان کو تشکیل نہیں کی جاتی، وہ ان کو ترتیب بنا دی جاتی ہے، بھئی یہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا، وہ جماعت جاتی رہتی ہے، ان کو تشکیل میں نام نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نام لکھا دیے۔ ویسی مقدس جماعتیں ہیں، تو ہم کم از کم عربی تشکیل پر تو ترتیب بنائیں۔ ہمیشہ تفقد والی جماعت وہ جماعت ہے جو تمہاری خیریت جانتی ہے، بھئی نو جا سکتی کہ نہیں جا سکتی، جانا مشورے کے حوالے کرنا ہمارا کام، بھئی میں تیار ہوں، مشورے کے حوالے، ارے بھئی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی، وہ تفقد والے کریں گے، تفقد والے دیکھیں گے بھئی یہ بیچارہ تو حالات میں ہے، یہ بیچارے کے مسائل ہیں، یہ بیچارے کے عذر قابل قبول ہیں، تفقد والے ان تمام اعذار کو رکھ کر ہم سے یوں کہیں بھئی آپ رک جائیں، تو انشاءاللہ ہم مشورے سے رکیں گے تو اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ تفقد والے روکیں، ورنہ جیسے حضرت عثمان تیار ہو کر آ گئے،
تو حضور نے فرمایا عثمان تمہاری بیوی تو بیمار ہے، تم کیوں آئے؟ پھر عثمان کو روک دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روکا۔ فضیلت کیا ملی؟ بیعت رضوان میں حضور نے کہا بھئی سبوں نے بیعت کر لی؟ کہا جی کر لی۔ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے کہ میں عثمان کے طرف سے اپنے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں۔ کیوں؟ مشورے سے رکے۔ کیوں رکے بھئی؟ مشورے سے رکنے والوں کی فضیلت کم نہیں ہوتی۔ مشورے سے رکنے والے کی فضیلت مہاجرین کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کہ اپنی ذات سے روکنا، یہ کہ مشورے سے روکنا۔ تو ہم نیت یہ کریں گے بھئی اپنے ذات سے تو ہم رکیں گے نہیں، مشورے سے ہمیں روک دیا جائے، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ سب نیت کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ کون کون نیت کریں گے؟ کھڑو بسم اللہ، کھڑنا سو ہاتھا نہیں پاواں، کھڑنا سو بسم اللہ بول کر مشورے سے ہمیں روکا جائے۔ ہمیں جو روکا جائے مشورے سے روکا جائے۔ مشورے سے یوں کہیں کہ بھئی ان کو روک دو، بھئی ان کے مسائل ہیں، مسائل ہم سامنے رکھ دیں گے اور فیصلے پر ہم راضی رہیں گے۔ ماشاءاللہ مشورے سے ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ نام بتاؤ بھئی، تمام ساتھی یہاں یہی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جماعت ہے، کہاں کی جماعت ہے؟ حلیال کی جماعت۔ بیٹھ جاؤ پہ بیٹھ جاؤ، تقریباً پورے ساتھی آگے ماشاءاللہ۔